یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. روشن تیرے انوار سے نیر بھی قمر بھی، مظہر تیرے انوار کا ہے گل بھی شجر بھی، دل ماہی بے آب ہے فرقت میں جگر بھی، رحمت کی نظر سید لولاک ادھر بھی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے جب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا کہ حضور آپ تشریف لے آئے، اہل کوفہ اپنی وفاداری کا عہد کر رکھے ہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی. اہل مکہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی. پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کو آپ نے بھیجا، جب انہوں نے تحریر بھیجی کوفہ کا جائزہ لے کر، وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر، تب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے نکلے. اکابر صحابہ بڑے بڑے سب روک رہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اے امام پاک، آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ آپ مکے میں رہیں، میں آپ کے لیے یہاں پہ لشکر جمع کر دوں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن زبیر، میں نے اپنے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈا مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا. میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. جب مکے والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضور، اہل کوفہ درہم و دینار کے بندے ہیں، آپ کے والد کو انہوں نے دھوکہ دیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، آپ سے بھی غداری کریں گے، آپ نہ جائیں، وہاں پہ آپ کو اور آپ کے اہل خاندان کو خطرہ ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر حشرات الارض کے سوراخ میں بھی چھپ جاؤں، حشرات الارض کہتے کیڑے مکوڑوں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں بھی چھپ جاؤں تو تب بھی مجھے لوگ وہاں سے نکال دیں، اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا ہے وہ کر کے رکھیں. اور جب آپ مکے شریف سے نکلے تھے تو 3 ذی الحجہ تھی. وہ تو فرزدق شاعر سے جب آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی تب پتا چلا کہ امام حسین نے اتنی تعجیل کیوں کی، نکلنے میں جلدی کیوں کی. کیونکہ آپ کو قوی اندیشہ تھا کہ اگر حج کے ایام میں آپ مکے میں رہے تو یہیں پہ گرفتار کر لیے جائیں. جب آپ چلے تو آپ کے خاندان کے، آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ میں ہو گئے. میدان کربلا جانے والے سیدنا امام حسین کے ساتھ آپ کے خاندان کے جو افراد تھے، ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے. حضرت علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین، جو میدان کربلا میں علیل تھے، بیمار تھے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بعد میں آپ کو قیدی بنایا گیا. ان کی عمر 22 سال کی. حضرت علی اکبر، ان کی عمر 18 سال کی، اور حضرت علی اصغر، ان کی عمر تقریباً 6 ماہ تھی. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی آپ کی بیٹی حضرت سکینہ، جن کی عمر 7 سال کی.
اور آپ کی دو ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی، حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹے آپ کے ساتھ تھے، چار بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے آپ کے ساتھ، حضرت مولا علی کے بیٹے یعنی جو دوسری والدہ سے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سے تھے 2 شہزادے، جو مولا علی کی دوسری اہلیہ دوسرے ازواج سے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بازو پانی لاتے وقت شہید ہوئے تھے، کل انشاءاللہ میں تفصیل سے ان کا ذکر کروں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر، یہ 5 بیٹے حضرت مولا علی کے شریک تھے، اور حضرت علی، حضرت عقیل ابن ابو طالب یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کے 4 بیٹے، یعنی ایک تو پہلے شہید ہو گئے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل آپ نے سماعت کیا، اور باقی ان کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے 2 بیٹے، حضرت جعفر یہ مولا علی کے بھائی ہیں، ان کے بھائی کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے 2 بیٹے اون و محمد، اون اور محمد، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے، حقیقی بھانجے، حضرت زینب جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھی، ان کے 2 بیٹے ہیں، اور باقی خاندان کے کچھ چھوٹے بچے تھے جو بعد میں قیدی بنائے گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قافلہ لے کے چلے، شہر مکہ کے باہر پہنچے تو حاکم مکہ عمر ابن سعید نے سپاہیوں کا دستہ بھیج دیا امام پاک کو روکنے کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جانے سے انکار کر دیا، دونوں جماعتوں میں عمر ابن سعید کے سپاہیوں میں حضرت امام حسین کے جانثاروں میں لڑائی چھڑ گئی، آخر آپ کے جانثار ان پر غالب رہے، انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ جب آپ آگے بڑھے مقام صفہ میں پہنچے تو وہاں پہ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، یہ بڑا مشہور شاعر تاریخ کا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا حال ہے کوفہ کا، وہاں کے لوگ میرے تعلق سے کیا گمان رکھتے ہیں؟ تو فرزدق نے کہا تھا کہ اے امام پاک، وہاں کے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ۔ امام حسین نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، لیکن میں اللہ سے خیر کا طالب کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدر تھی اور وقت قریب تھا، کیونکہ کون کہاں مرے گا علوم خمسہ میں سے اس دن آپ نے سنا، اور جس آدمی کی موت جہاں مقرر ہے وقت موت وہ جگہ خود بخود اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کشش بڑھتی ہے کہ نہیں؟ موت جس کی جہاں ہونے والی ہے وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھے ہیں کہ آپ نہ جائیں، لیکن شہادت کی کشش سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی، کیونکہ آپ کی شہادت اللہ نے وہاں پہ مقرر کر متعین کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہے، ملک الموت آ گئے، اس نے پہچانا نہیں کہ ملک الموت، لیکن بہت گھور کے اسے دیکھا غور سے۔ اتنے میں وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، ہوا سے حکم دے دے۔ آپ نے پہنچا دیا، ملک الموت بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب موت کے فرشتے آئے تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، تم اسے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ بس اس بندے کی روح قبض کرو، اور کہاں کرو؟ ہندوستان میں۔ تو میں یہاں کھڑے ہو کے یہی دیکھ رہا تھا
کہ اللہ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہندوستان میں، لیکن یہ کھڑا ہے آپ کے نزدیک فلسطین میں، بیت المقدس کے قریب آپ کے نزدیک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی موت تو ہندوستان میں ہونا ہے، اچانک اس نے خود ہی خواہش ظاہر کر دی کہ ہندوستان پہنچا، ادھر آپ نے ہندوستان بھیجا، ادھر میں نے اس کی روح قبض کی۔ تو پتا چلا جس کی موت جہاں ہے وہاں کی مٹی خود اسے کھینچ لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں مقدر ہو چکی تھی، اس لیے امام پاک کو ان کی شہادت کا بھی وقت قریب تھا۔ کشش بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور عون کو آپ کے پاس ایک تحریر دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے امام پاک سے کہنا کہ جہاں ہیں وہیں رک جائے، اور یہ خط انہیں دے دینا۔ آپ نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ امام، آپ قوم کی حرمت ہیں، آپ عرب کی حرمت ہیں، آپ دین مصطفیٰ کی شان ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، خدا کے لیے کوفہ نہ جائے، کیونکہ وہاں پہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی جان کو شدید اندیشہ ہے، یقیناً وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، جو بلا رکھے ہیں وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہرے، اس خط کے پیچھے میں بھی آؤں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے عمر ابن سعید جو مکے کا حاکم ہے اس سے امان کا پروانہ لیا، اور ضمانت کے طور پہ یقین دہانی کے لیے یحییٰ ابن سعید کو، عمر کے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے، اور پہنچے امام علی مقام کی بارگاہ، کہا کہ اے امام، یہ دیکھیے امیر شہر نے آپ کے لیے امان کا پروانہ دیا، کہا واپس چلیے، لیکن امام پاک نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یحییٰ ابن سعید زور دے رہا کہ حضور واپس چلے، کوفہ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہہ رہے ہیں کہ واپس آپ تشریف لے چلے۔ حضرت امام حسین نے عمر ابن سعید کے خط کا جواب دیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر سے صاف کہہ دیا کہ میں تو کوفہ جاؤں گا۔ آخر میں ابن جعفر کہتے ہیں کہ اے امام، آخر آپ کوفہ جانے کے لیے اتنی ضد کیوں کر رکھے ہیں، اتنا اصرار کیوں کر رکھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے آپ کو منع کیا، جو مل رہا ہے وہ آپ کو روک رہا ہے، لیکن آپ ہے کہ کوفہ کی طرف جانے کے لیے مصر ہے، بضد ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے سرکار نے ایک کام کا حکم دیا ہے، ایک چیز کا حکم دیا ہے، اور جس بات کا حکم میرے آقا نے مجھے دیا ہے وہ میں کر کے رہوں گا، چاہے میری جان بچے یا میری جان چلی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ وہ خواب کیا ہے، کون سا خواب دیکھا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ وہ خواب نہ میں نے آج تک کسی کو بتایا ہے، نہ کسی کو بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جانوں۔ نہیں بتایا اپنے خواب۔ آگے بڑھے، اور جب مقام حاجر میں آپ پہنچے تو آپ نے اپنے ایک جانثار حضرت قیس کو ایک تحریر دے کر کوفہ والوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ اہل کوفہ سے کہنا کہ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، راستے میں ہیں، مسلم ابن عقیل کا خط ہمیں ملا۔ ابھی حضرت امام حسین کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی، آپ ابھی سفر میں ہی ہیں۔ کہا کہ ابن عقیل کا خط ہمیں ملا، ہم نے سامان سفر تیار کیا، کوفہ کی طرف نکل پڑے ہیں۔ اب اے کوفہ والو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے عہد پہ قائم رہنا، تم اپنے سامان کو درست کر لو، تم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، انشاءاللہ بہت جلد ہم تم سے آ ملیں گے۔ امام نے ایک خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا، لیکن کوفہ کے حالات تو بدل چکے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے ارد گرد اپنے سپاہیوں کو تعینات کر دیا، متعین کر دیا کہ اگر امام آئے تو انہیں گرفتار کر لے، ان کے خاندان کو گرفتار کر لے۔ جب قیس امام حسین کا یہ خط لے کر پہنچے تو راستے میں سپاہیوں نے پکڑ لیا، خط برآمد کیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا ابن زیاد، یہ قیس ہے
جو امام حسین کا خط کوفہ والوں کے لیے لا رکھے تھے۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، کہا کہ قیس کیا تو حسین کی بیعت کرتا ہے اور اہل کوفہ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کہاں کہ گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ جا اور وہاں چڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے شہزادوں کو، اہل بیت کو برا بھلا کہے، اور نہیں کہے گا تو تیری گردن مار۔ ابن زیاد دھمکی دے رہا ہے، سپاہیوں کو اوپر بھیج دیا کہ کہا کہ جاؤ دیکھو وہ اوپر جا کر حسین کو برا کہتا ہے یا نہیں۔ حضرت قیس اوپر چڑھے، حمد و صلات کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے اہل کوفہ، قسم خدا کی اس روئے زمین پر حسین سے بہتر کوئی شخص نے کیا ہے، امام حسین کے والد کی عظمتوں کا جواب نے کیا ہے، خلافت کے مستحق تو امام حسین ہے، تم نے ظالموں کو خالی اپنا بادشاہ اور امیر متعین کر لیا ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو آگے بڑھو، حسین کے ہاتھ میں بیعت کرو، حسین کے خاندان کے لیے، امام پاک کی عمارت اور امامت کے لیے تم اپنی جانوں کی وادی لگا لو۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، کہا کہ اسے نیچے پھینک دو۔ ظالموں نے حضرت قیس کو عمارت سے نیچے ڈھکیل دیا، آپ نیچے گرے، ہڈیاں آپ کی چور چور ہو گئی، اور وہیں پہ آپ نے جام شہادت نوش کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اور آگے بڑھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا، وہاں پہ پہلے سے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے خیمے نصب ہیں؟ تو بتایا گیا کہ کچھ حجاج ہیں جو حج کر کے واپس جا رکھے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ قبیلے کے سردار زہیر ابن قین بجلی بھی۔ اللہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کے تعلق سے جانتے تھے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ زہیر ابن قین سے کہو کہ وہ ہم سے آ کے ملاقات کرے۔ تو زہیر اس وقت تک اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا تو زہیر نے آنے سے انکار کر دیا کہ نہیں آتا، لیکن ان کی جو اہلیہ تھی بیوی، وہ کہتی ہے تعجب کی بات ہے، نبی کے نواسے آپ کو بلا رکھے ہیں اور آپ نے انکار کر دیا، اور کہ ان کا بلاوا خود ایک انعام ہے اور حقیقت ہے کہ آج انہیں بلا لو جتنا بلانا ہے، ورنہ قیامت میں پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں نہ وہاں بلایا۔ کیونکہ اگر آج انہیں بلاتے رہے، اہل بیت کی محبت میں گم رہے، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہی محبت کام آئے۔ زہیر اپنی اہلیہ کی بات سے متاثر ہو کر سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں گئے، اور بہت جلد ہنستے ہوئے اپنے خیمے میں آئے، اور اپنا سارا سامان امام حسین کی طرف پہنچا دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جسے جانا ہے چلے جائے، اور جسے میرے ساتھ رہنا ہے وہ رکے، اور جو جا رہا ہے وہ یہ سوچ کے جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ بیوی سے کہا کہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ مائکے چلی جا، اور یہ آخری ملاقات ہے، اب ملاقات نہیں ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کے چہرے تک رہے حیرت سے، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ امام حسین نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کا مزاج بدل گیا؟ کہا کہ اے سردار، آخر امام پاک نے تم سے کیا کہہ دیا کہ تمہارا مزاج بدل گیا، طبیعت میں انقلاب آ گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، مال و اسباب کو چھوڑ دیا، ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن محبوب کو چھوڑ دیا، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت زہیر ابن قین بجلی نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے جنگ لڑی، اللہ نے اس جنگ میں ہمیں فتح عطا فرمائی، اور جب فتح ہوئی تو اللہ نے اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت بھی عطا کیا، ہم بہت خوش تھے، مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رکھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے اس جنگ میں تمہیں فتح دی تو کیا تم اس فتح سے خوش ہو گئے؟ کہا ہاں ہم بہت خوش ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مال غنیمت سے نوازا، اس جنگ میں بہت سا مال تمہارے ہاتھ آیا، کیا اس مال سے تمہیں خوشی ملی ہے؟ کہ بہت زیادہ خوشی ملی ہے۔ تو حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا تھا کہ آئے لوگوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب نواسہ رسول امام حسین میدان کربلا میں دشمنوں سے جنگ لڑیں گے، اور اگر کوئی اس وقت امام کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کرے اور امام کے لیے اپنی جان قربان کرے تو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ اس کے دامن میں عطا کرے گا، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی سے نواز دے گا۔ زہیر کہتے ہیں یہی وہ موقع ہے، یہی وہ وقت ہے جس کی بشارت حضرت سلمان فارسی نے دی تھی۔ اب کچھ بھی ہو جائے، زہیر دنیا کی نعمتیں تو چھوڑ سکتا ہے لیکن نواسہ رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے حضرت امام حسین کے ساتھ رخت سفر باندھ لیا، آپ کے جو اہل خانہ تھے بہت سے چلے گئے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کوفہ کی جانب تو بہت سارے لوگ آپ سے ملتے گئے، شریک ہوتے گئے، ایک طویل بڑا قافلہ بن گیا۔ لیکن جب آپ معلوم سالبہ میں پہنچے تو بکیر اسدی نے خبر دی کہ امام پاک اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوفہ۔ کیا جانتے وہاں پہ کیا ہوا، کس طرح سے انقلاب برپا ہوا؟ کہ امام جسے آپ نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا تھا، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی ہانی ابن عروہ ابن زیاد نے کوفیوں کے سامنے دونوں کو قتل کر دیا۔ اہل کوفہ دیکھتے رہے اور دونوں کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ امام نے جب یہ دل دہلانے والی خبر سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بار بار کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، کہتے کہ ہم تو اللہ سے خیر کے طالب ہیں۔ کچھ بنو اسد کے اور لوگ تھے، کہا کہ اے حسین آپ میدان کربلا یا کوفہ کی طرف نہ جائیں، آپ واپس مکے چلے جائیں، کیونکہ کوفہ والوں کی نیت بدل چکی ہے۔ اب وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اپنے امیر کے ساتھ، وہ اپنے حاکم کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا واپس مکہ چلے جائیں تو حضرت مسلم ابن عقیل کے جو بھائی تھے، جن کے نام میں نے بھی بتایا، یہ اٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر بدلہ نہ لے سکے تو جیسے ہمارے بھائی نے جام شہادت نوش کیا ہے ایسے ہم بھی اپنی گردنیں کٹا دیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ امام پاک نے اسدیوں کی طرف دیکھا جو روک رہے تھے آپ کو کوفہ جانے سے، ان کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اب ان کے بعد حسین بھی جی کے کیا کرے، کہ جب یہ واپس نہیں جا رہے تو میں کیسے جاتا۔ آپ نے تھوڑی دور اور سفر کیا، پھر قیام کیا۔ ابھی تک سب کو خبر نہیں تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی۔ امام پاک خیمہ زن ہوئے، سب کو جمع کیا، حمد و صلات کے بعد آپ نے اپنے قافلے والوں کو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور کوفہ والوں کی غداری کے بارے میں۔ لوگوں کے دل ٹوٹ گئے۔ امام کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا تم پر کوئی الزام نہیں، نہ میں مواخذہ کروں گا، حالات بدل چکے ہیں، کوفہ والے بھی اب یزید کے ساتھ ہیں، جسے میرے ساتھ چلنا ہو وہ چلے، اور جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، میں کسی سے کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں کروں۔ ماشاءاللہ یہ اللہ کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا کہ میں کسی سے کوئی مواخذہ مطالبہ نہیں کروں گا، تو جو لوگ آپ کے شریک سفر ہوئے تھے بیچ بیچ میں آ گئے تھے، وہ ایک ایک کر کے چھٹنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ تھے، جو اہل عرب اور دوسرے قبائل کے لوگ بیچ میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے نکل گئے۔
सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ रखे हैं। जब आपका काफिला और आगे बढ़ा और कोहे जी हशम के करीब आपने जब कयाम किया तो वहां पर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़िमज़न हुए। दोपहर का वक्त था। हुर इब्ने यजीद तमीमी, ये हुर नाम कल भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, और ये वो शख्स है जिसकी ऐन हालत जंग में किस्मत पलट गई। हुर इब्ने यजीद की, यानी अल्लाह जिसे नवाजता है, मैं यहदील्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये तो अल्लाह के कब्जे की बात है। हुर इब्ने यजीद तमीमी भरी दोपहर में जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा तो इमाम पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, चूंकि धूप में आए थे, प्यासे थे, तो उन कूफियों को भी पानी पिलाया और उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया। अरे यही तो किरदार है इमाम हुसैन। लेकिन उन कूफियों को इतना भी याद ना आया कि ये वही है जिन्होंने भरी दोपहर में हमारे जिगर को तर किया। अरे जो आला ज़र्फ होते हैं ना, वो आला होते हैं, और जो कम ज़र्फ होते हैं ना, कम ज़र्फ, वो कहीं ना कहीं अपनी कम ज़र्फी का मुजाहरा कर देते। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस खानदान के हैं, उस खानदान के ज़र्फ का जवाब नहीं। आपके शहजादे हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु वाक़े करबला के बाद आप बहुत रोए और खामोश हुए, तो ऐसे हुए कि फिर आपको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे हंसे, वो मंजर कैसी निगाहों से दूर करे कि भाइयों को शहीद किया जा रखा है, निगाहों के सामने आपके वालिद को शहीद किया गया, उनके कपड़ों से, उनके बदनों से कपड़े उतार के घोड़े दौड़ाए गए, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों से जकड़ के खुली पीठ के घोड़ों के ऊपर बिठाया गया। किस कदर जुल्म सितम हुआ। लेकिन देखो इनकी बुर्दबारी, इनका तहम्मुल, इनका हिल्म, और इनका किरदार देखो, और किरदार इनके आला नसबी की दलालत कि जिस खानदान के ये हैं वैसा किरदार भी पेश कर रखे हैं। जब हज्जाज का जमाना था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, कुछ सिपाही एक आदमी के पीछे दौड़े, वो भागता हुआ आया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे छूट गया। सिपाही आए, इधर उधर देखा, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे अदबन वो करीब नहीं आए। चले गए सिपाही, उसे पकड़ नहीं पाए, जबकि इमाम जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिपाही इसी को पकड़ ले, लेकिन नहीं बताया कि मेरे पीछे। वो जब बाहर निकला तो बड़ी हैरत से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देख रहा है और हैरत से कहता है कि अय इमाम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। जैसे उसने कहा कि लगता है आपने पहचाना नहीं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि आए कमबख्त, मैं तो तुझे उस वक्त से पहचानता हूं कि जब मैदान करबला में तूने अपनी तीर में, अपने कमान में तीर चढ़ाया था कि तेरे तीरों ने मेरे भाइयों को जख्मी किया है। मैं तुझे उस वक्त से जानता हूं जबकि तेरी चमकती हुई नंगी तलवार मेरे खानदान वालों के ऊपर उठी थी। तो वो कहता है कि इमाम, जब आप मेरे बारे में इतना जानते हैं कि मैं मैदान करबला में आप लोगों के खिलाफ था, तो फिर आपने सिपाहियों से मुझे पकड़ाया क्यों नहीं? जब आप मुझे जानते पहचानते थे तो मुझे सिपाहियों के हवाले क्यों नहीं किया? आपका बदला पूरा हो जाता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, वो तुम्हारा किरदार था और ये हमारा किरदार है, क्योंकि जो आला ज़र्फ होते हैं वो आला किरदार रखते हैं। और ये बदला लेना, हम अहले बैत नबूवत
کا کردار نکی ہے، اس کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بتائیے کس قدر صبر اور استقلال اللہ نے اس خاندان کو عطا کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر ابن یزید تمیمی کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور جب ظہر کی نماز ہوئی تو امام پاک نے کہا کہ دیکھو اذان کے بعد کہ میں یہاں خود نہیں آیا، آپ نے خطبہ دیا ایک، کوفی بیٹھے ہوئے ہیں، حر کے سپاہی بھی ساتھ میں ہیں، کہ میں یہاں خود نہیں آیا، تم نے خطوط لکھی، تم نے دعوت دی تو میں آیا ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم حق کا ساتھ دو گے تو حق بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام پاک نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی نماز الگ پڑھو گے؟ تو حر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، کوفیوں نے بھی پڑھی جو آئے تھے سپاہی۔ پھر ظہر کے بعد آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ عصر کے بعد، عصر کے ٹائم جب آپ نکلے، اذان ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی پڑھی۔ امام حسین نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اے کوفہ والو، یاد رکھو کہ تم نے حسین کو بلایا ہے، مدعو کیا ہے، میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے دعوتیں دی، خطوط لکھے، تب میں آیا ہوں۔ حقداروں کا حق پہچانو، ایک ظالم جو حکمراں بن بیٹھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے مستحق ہم ہی ہیں۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حر کہتا ہے کہ اے امام پاک، آپ کن خط کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہم ان خطوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا تھیلا بلایا اور ان کے سامنے پلٹایا کہ یہ ہے تمہارے خط۔ تو حر نے کہا کہ ہم ان خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ رہوں اور پھر آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں کوفہ آؤں تو میں جا رہا ہوں واپس۔ کہا نہیں، آپ کو تو ہم لینے کے لیے آئے ہیں ابن زیاد کے پاس۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سواری تیاری کرو، ہم واپس جائیں گے۔ حر کہتا ہے قسم خدا کی میں واپس نہیں جانے دوں، میں تو آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں۔ امام حسین جلال میں آگے فرماتے ہیں کہ تیری ماں تیرے اوپر روئے، کیا تو مجھے روکے گا؟ کیا تو مجھے واپس نہیں جانے دے گا؟ تو حر کہتا ہے کہ اے امام، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو ایسے ہی کہتا، لیکن میں آپ کی والدہ کا ذکر تو ادب سے کروں گا، آپ کی ماں کا ذکر میں احترام سے کروں گا۔ بات بڑھ گئی، آخر میں حر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ابن زیاد نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے ساتھ رکھوں اور آپ کو کوفہ کی طرف لے کر آؤں، لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر ایک کام کریے، نہ آپ کوفہ کی طرف جائیں نہ آپ مکے کی طرف جائیں، بلکہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں۔ جب تک میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں اس کا جواب نہ آ جائے تب تک آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز پسند آئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، قادسیہ سے ہٹ کے آپ نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ حر نے ابن زیاد کی طرف خط لکھ دیا کہ امام واپس جانا چاہتے لیکن میں نے روک کے رکھا ہے، اب بتا کیا کیا جائے، یا واپس بھیجنا ہے یا کوفہ تیرے پاس لے کر آنا ہے۔ خط چلا گیا ہے، امام پاک سفر کر رکھے ہیں، آپ نے ایک طرف کا سفر شروع کر دیا، رات کا وقت ہے، گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، آدھی رات کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کیا تھا، وہاں سے کہا کہ اب تیاری شروع کی جائے، اب سفر شروع کیا جائے۔ جب چلنے لگے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، قریب میں امام زین العابدین بھی چل رکھے ہیں۔ دوران سفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لگ گئی۔ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ اور خواب دیکھ کر اچانک آپ اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا۔ امام زین العابدین آپ کے قریب آ گئے کہ حضور آخر اچانک یہ جملہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام پاک فرماتے کہ لگتا ہے ہماری موت کا وقت قریب ہے، کیونکہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے
کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستہ چل رکھے ہیں اور موت ان کے پیچھے آ رکھی ہے، یہ سفر کر رکھے ہیں اور موت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رکھے ہیں، جب نینوا کے قریب پہنچے ابن زیاد کا قاصد خط لے کر آ گیا۔ امام حسین کو نہ اس نے سلام کیا نہ ملاقات کی، سیدھے حر ابن یزید کے پاس پہنچا، حر کو خط دیا۔ حر نے جب خط پڑھا تو اس میں ابن زیاد نے لکھا تھا کہ اے حر، نہ حسین کو کوفہ میں آنے دے، نہ امام حسین کو مکہ جانے دے، بلکہ انہیں ایک چٹیل میدان میں اتار۔ اور یہ سب یزید کے اشارے پہ ہو رہا تھا۔ آخر میں یزید نے کچھ مگرمچھ کے آنسو بہائے تھے حضرت سیدہ زینب کے سامنے، حضرت امام زین العابدین کے سامنے، اور کہا تھا کہ امام حسین کے قتل سے میں راضی نہیں ہوں، یہ سب ابن سعد اور ابن زیاد کی کرتوت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا سب یزید کی اجازت سے ہوا اور ہر ایک بات کا اسے علم تھا، اور وہ امام حسین کی شہادت سے راضی بھی تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کہتے ٹھیک ہے، آگے فلاں بستی ہم وہاں قیام کریں گے، تو حر کہتے کہ نہیں، مجھے تو چٹیل میدان میں اتارنے کا حکم دیا۔ کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دور تو چلنے دو۔ جب آپ تھوڑی دور چلے تو سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا، کہا بس یہیں پہ اتر جائیں، اب آگے نہیں جانے دیا جائے۔ امام پاک نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ جیسی کربلا ہے آپ نے سنا، فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور فرماتے ہیں کہ یہی مقام کرب و بلا ہے، جہاں پہ ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، جہاں ہمارے سامان اتارے جائیں گے اور جہاں پہ ہمیں شہید کیا جائے۔ کیوں کہا امام نے؟ کیونکہ پہلے سے مقدر تھا کہ میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کیا جائے۔ حضرت مولا علی نے جنگ صفین کے سفر کے دوران جب میدان کربلا سے گزرے تھے تو آپ بھی گھوڑے سے اترے اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترے تو یہ محرم کی 2 تاریخ تھی، 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ ہے۔ اس وقت ایران کے ایک شہر رے میں بغاوت چھڑ گئی تھی، لوگ حکومت کے خلاف باغی ہو گئے تھے، تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بغاوت کو دبانے کے لیے بھیجا۔ عمر ابن سعد ابھی راستے میں تھا کہ ابن زیاد نے واپس بلا دیا، کہا کہ آئے ابن سعد، اب رے بعد میں جانا، پہلے حسین کا معاملہ، حسین کی مہم سر کرو۔ ابن سعد یعنی عمر ابن سعد یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کل انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا، عمر کا، یہ عمر ابن سعد جو ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن لڑکا دیکھو کیسا ناہنجار، سیدنا امام حسین کی عظمتوں کو خوب جانتا تھا، آپ کی فضیلت جانتا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہہ دیا کہ میں ہرگز امام حسین کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، تو کسی اور کو بھیج۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو حسین کا مقابلہ نہیں کرتا تو رے کا گورنر بھی میں کسی اور کو بنا دوں گا۔ اس نے دیکھا کہ حکومت چلی جائے گی تو کہا ٹھیک ہے، 1 دن کی مہلت دے۔ سوچنے کا وقت لیا، 1 دن کی مہلت لی، آخر میں دنیا غالب آ گئی، حوث اور لالچ دنیا کی ایسی اس کے اوپر چھائی کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں۔ 3 تاریخ کو محرم کی 61 ہجری محرم کی 3 تاریخ ہے، عمر ابن سعد میدان میں 4000 کا لشکر لے کے پہنچا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمتان ہے خاندان کے، آپ کے ساتھ میں دیگر آپ کے جانثاروں کو ملا کر 82 لوگ آپ کے ساتھ میں، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لڑنے والے ہیں کتنے امام حسین کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی، میں کل جواب دے چکا ہوں کہ تم نے خود ایسے حالات بنائے، 2 ہی آپشن رکھے، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔
امام بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے، دوسرا آپشن تھا لڑائی، وہ آپ نے کی، اپنی جان قربان کر دی، لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا، اس کی بیعت قبول نہیں کی۔ اور دوسری چیز کہ کیا کوئی لڑنے کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے جاتا ہے؟ کوئی جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں 7 سال کی بچی کو لے جاتا ہے؟ کوئی خاندان کے چھوٹے بچوں کو لے جاتا ہے؟ ارے یہ قافلہ تھا، کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، گھیرا گیا انہیں۔ لیکن یزیدی اتنے خوف زدہ تھے کہ کہا کہ یہ تو ہیں چند، لیکن ان کا روب اور ان کا خوف اتنا تھا کہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ شیر خدا کے شیر نر ہے، ان کے مقابلے میں ٹھہرنا آسان کام نہیں ہے۔ 4000 کو بھی ناکافی سمجھا، 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں، کئی گنا زیادہ فوج بلا لی، کمک پہ کمک آتی گئی، اور کھڑے ہو گئے 72 کے مقابل میں 22,000۔ کتنے گنا زیادہ فوج جمع کر، کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا شیر خدا کے شہزادوں کا کہ 22,000، اور اس کے بعد بھی اتنی گھبراہٹ کہ کہا کہ انہیں کمزور کرو تب ان سے لڑ سکو گے، انہیں کمزور کرو تب ان کے مقابلے میں تم کھڑے رہ سکو گے۔ تو امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے یعنی 7 محرم سے امام پاک کے اوپر پانی بند کر دیا، میدان میں مقید ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، 22,000 مقابل میں ہے۔ فرات کے اوپر 500 کا پہرا لگا دیا کہ کوئی امام حسین کو پانی نہیں لینے دیتا۔ اب بتائیے کس قدر اس میدان میں امتحان تھا، اور حقیقت کی یہ کہ امتحان اہل بیت۔ امام حسین میدان کربلا میں مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے۔ یہ گستاخ سمجھتے ہیں کہ مجبور تھے۔ ہم نے کہا کیسے مجبور تھے؟ 3 دن پیاسے رہے، پانی نہ پی سکے، جبکہ فرات ادھر لہریں مار رہا۔ ہم نے کہا امتحان مقصود تھا، ورنہ تم نے سوال تو کیا ہے امام حسین پر، پانی نہ بلا سکے، پانی نہ پی سکے، علی اصغر پیاسے دنیا سے چلے گئے، علی اکبر پیاسے شہید ہو گئے، خود حسین پیاسے شہید ہو گئے، پیاس سے تڑپتے رہے لیکن پانی نہ بلا سکے، کائے کا اختیار؟ ہم نے کہا وہاں پہ پیاسا رہنا ہی امتحان تھا۔ ارے پانی پی لیتے تو امتحان میں کامیابی کیسے ملتی؟ سمجھ رہے آپ بات؟ امتحان کئی طرح کے ہوتے، وہاں پیاسا رہ کر امتحان دینا تھا، گردن کٹا کے امتحان دینا تھا۔ اور رہا اختیار کی بات، تو امام حسین تو بہت اونچی چیز ہے۔ ارے ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے حسین کے اختیار کو ہندوستان کی دھرتی پہ بتا دیا کہ میرے نانا پہ طنز نہ کرو، میرے نانا کے اختیار پہ اعتراض نہ کرو۔ جب ان کا بیٹا غریب نواز پانی بلانا چاہے تو صرف انا ساغر نے کی، بلکہ اجمیر کے تمام کنووں کا، تمام چشموں کا انا ساغر کے ساتھ ایک پیالے کے اندر پانی سمیٹ سکتا ہے، تو حسین کی کرامت کا کیا کہنا، حسین کی رفتوں کو کیا کہنا، حسین کی عظمتوں کو کیا کہنا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ تم نے سوال امام حسین پہ کیا، ارے جواب ان کے بیٹے غریب نواز نے دے دیا۔ ارے جب غریب نواز پانی ایک پیالے میں سمیٹ سکتے ہیں تو امام حسین، لیکن وہاں تو پیاسا رہنا تھا، یہی امتحان ہے، پیاسا رہنا تھا۔ ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے اپنے ٹیچر سے کہا ہے، کبھی آپ نے اعتراض کیا ہے کہ اتنا ہارڈ سوال کیوں دے دیا، یہ سوال چینج کر دو۔ امتحان کا ہمیں بورڈ کے ایگزام ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اب بورڈ کے جو آفیسرز ہیں آپ کا جائزہ لینے آئے، ادھیکاری، تو آپ نے کبھی اٹھ کے کہا ہے کہ سوال چینج کر دو، بہت ہارڈ ہے، جواب نہیں آ رہا۔ وہ کیا کہے گا؟ لیک، سوچ، غور کر،
جتنا اب تک پڑھا ہے تمام دماغ میں دوڑا، لیکن یہی امتحان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک کوشچن. تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ پانی نہ پینا یہ خود ایک کوشچن تھا، یہ خود ایک امتحان تھا. علی اصغر کی قربانی یہ خود ایک امتحان تھا. تو امام حسین کا امتحان ہے یہ، اور امتحان میں کامیاب ہونا تھا، اس لیے تو پانی نہ پیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور استقلال دیکھو. 3 دن ہو گئے، پانی وغیرہ سب بند. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد کو بلایا، خبر بھیجی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب بلایا اپنے اکیلے میں تو 20 سواروں کے ساتھ وہ آیا. امام پاک بھی اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور پھر بعد میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، اکیلے میں آئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات تو قبول کر لے. میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات لکھ کے بھیج دے تیرے حاکم کے پاس. اب غور سے سننا، تینوں باتیں. جو لوگ کہتے امام لڑنے کے لیے گئے تھے کہ تینوں باتوں میں کہیں لڑائی کا ذکر. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں مجھے جانا ہے، اور نہیں یہ دوسری بات ہے، مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دے کہ میں وہیں پہ اپنی زندگی گزاروں. اور اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے ہو تو پھر مجھے سیدھا دمشق یزید کے پاس جانے دے، تاکہ میں یزید کے پاس پہنچ کر خود اپنے معاملات طے کر لوں، جیسا میرے بھائی امام حسن نے یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ سے اپنا معاملہ طے کیا. اس دن آپ نے سنا نا، 3 شرائط پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی. امام حسین کہتے ہیں کہ میں بھی یزید سے مل کر اپنا معاملہ طے کر لوں. عمر ابن سعد بڑا خوش ہو گیا، چلو صلح کا راستہ نکل گیا. اس نے خط لکھا ابن زیاد کی طرف، کہا ابن زیاد شعلہ ٹھنڈا ہو، آگ کا شعلہ سرد ہو گیا. حسین تو صلح چاہتے ہیں، کہ تو بھی تھوڑا سا آگے بڑھ، صلح کی طرف آ تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے. ابن زیاد نے جب ابن سعد کی یہ تحریر پڑھی تو خوش ہو گیا، کہا کہ یہ اس کی تحریر ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ ہے اور قوم کا شفیق ہے. اس نے تحریر پڑھ کے دربار میں سنائی کہ حسین 3 باتیں کہتے ہیں، یا تو جہاں سے آئے وہیں جانے دو، یا کسی سرحدی علاقے میں مجھے جانے دو، یا سیدھے یزید کے پاس جانے دو. کہا کہ ٹھیک ہے حسین، کیونکہ ایک بات قبول کی جاتی. شمر کھڑا ہو گیا ہے ظالم مردود. شمر کہتا ہے کہ ابن زیاد تو کیا کر رہا ہے؟ ارے حسین تیرے پہلو میں ہے، حسین تیرے قابو میں ہے، تو یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ گوا. حسین سے بیعت لے، اگر نہیں لیتے ہیں تو انہیں قتل کر. کیونکہ اگر حسین ابھی نکل گئے تو کل غلبہ ان کے ساتھ ہوگا، لشکر ان کے ساتھ ہوگا، طاقت ان کے ساتھ ہوگی. ابن زیاد کی نیت پلٹ گئی اور وہ شمر کی باتوں میں آ گیا. کہ ٹھیک ہے. شمر ظالم نے ایسا بھڑکایا کہ ابن زیاد نے خط لکھا کہ اے عمر ابن سعد، میں نے تجھے حسین سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور معاہدہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. کیونکہ شمر نے کہہ دیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ عمر ابن سعد حسین سے رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. کہا کہ اگر تو حسین سے لڑ نہیں سکتا تو پھر میں شمر کو یہ لشکر سونپتا ہوں، تجھے معذور کروں. شمر یہ خط لے کے پہنچا، خود ہی اس کو بھیجا. جب عمر ابن سعد نے پڑھا، کہا کہ ظالم، تو نے ہی ابن زیاد کو اکسایا ہوگا کہ میری باتیں نہ مانے، اور تو نے یہ آگ بھڑکائی ہے. ارے جب صلح کا راستہ نکل رہا تھا تو آگ تو بھڑکائی. تو شمر کہتا ہے کہ اتنی باتیں نہ کر، تو خود امیر لشکر بن کر حملہ کرتا ہے یا پھر لشکر میرے حوالے کرتا ہے. عمر ابن سعد جانتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، کیونکہ ابن زیاد نے کہہ دیا تھا اگر عمر ابن سعد حسین کے اوپر حملہ نہ کرے تو پہلے اسی کا اثر تھا. لیکن وہ تو دنیا کا لالچی تھا. اس نے کہا کہ میں خود حملہ کروں گا، تیرے ہاتھ میں لشکر نہیں سونپوں گا. یہ محرم کی 9 تاریخ تھی. عصر کے بعد کا وقت ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے سو رہے. عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا.
दुश्मनों ने जब हमला किया, घोड़ों की टापों की आवाज जब करीब आ गई, तो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि इमाम अपने भाई से कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन से, कि देखिए ये दुश्मनों के घोड़ों की आवाज करीब से आ रही है, आखिर इनका इरादा क्या है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत अब्बास से कहा कि जाओ जरा मालूम तो करो कि क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास तशरीफ ले गए, देखा कि सामने लश्कर है। कहा कि इब्ने साद तेरा क्या इरादा है। तो अमर इब्ने साद कहता है कि हुसैन से कहो या तो वो यजीद को खलीफा मान ले या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हम हमला करने के लिए तैयार। पूरी तैयारी से आ गया था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अब्बास, अमर इब्ने साद से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, ताकि मैं जी भर के इबादत कर लूं, जी भर के नमाजें पढ़ लूं, जी भर के कुरान की तिलावत कर लूं, जी भर के तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूं। इसलिए क्योंकि वल्लाह हुसैन का रब खूब जानता है कि हुसैन को सजदों से कितनी मोहब्बत है, तिलावतों से कितनी मोहब्बत है, जिक्र अस्कार से कितनी मोहब्बत है, तौबा इस्तिग़फ़ार से कितनी मोहब्बत है। अमर इब्ने साद गया और कहा कि हजरत अब्बास अमर इब्ने साद से कहते कि आए इब्ने साद, इमाम कह रहे हैं कि एक रात की मोहलत दे दी ताकि हम जी भर के तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, जी भर के हम अल्लाह का जिक्र कर ले, सजदे कर ले। का ठीक है, मान गया। ये 9 तारीख थी, अब दिन खत्म हो गया 10वीं मुहर्रम की शब, जो आज की शब है, ये शब लगी 10वीं मुहर्रम की शब। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जानिसारों को जमा किया आपके खानदान के लिए और उनमें एक खुतबा दिया, एक तारीखी खुतबा। इंशाअल्लाह वो खुतबा मैं कल बताऊंगा, लेकिन कल जल्दी आना क्योंकि वो खुतबा शुरू में मैं बताऊंगा कि आपने अपने साथियों से क्या कहा और उन्होंने आपको क्या और कितना प्यारा जवाब दिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक एक लम्हा, जिंदगी का एक एक फेल, एक एक कौल उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई और बहबूदी के लिए। आखिरी वक्त है, इमाम सजदे की मोहलत ले रखे हैं कि हमें नमाज पढ़ने दे, इबादत करने दे, क्योंकि जिंदगी की एक ही रात तो बाकी है, जिंदगी की एक ही और आखिरी रात है। देखो किस अंदाज में गुजार रखे हैं कि खेमे हुसैनी में रात भर नमाजें होती रही, तिलावतें होती रही, तौबा इस्तिग़फ़ार होता रहा। हम कहते कि इमाम आप तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, सारी जिंदगी आपने इबादत की, सारी जिंदगी तिलावत की, उठते बैठते चलते फिरते दरूद पाक जिक्र अस्कार, ये तो आपका शेवा था, आपकी फितरत थी। लेकिन खुसूसी तौर पे एक रात तो गोया इमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक मिजाज दे दिया कि जब कभी तुम्हारा बातिल से मुकाबला हो, जब तुम कभी बातिल से भिड़ जाओ या वो तुम्हारे खिलाफ हथियार बंद होके खड़े हो जाओ, तो याद रखो भरोसा अपने वसाइल पर, असबाब पर, ताकत पर मत रखना, बल्कि भरोसा अल्लाह की जात पे रखना। हमने कहा इमाम लड़ाई तय थी, 10वीं मुहर्रम को भी आपको पता है कि दिन में जंग होगी, जामे शहादत तो आपको नोश करना है, ये तो तय है, शहजादों की कुर्बानी है, ये तय है। फिर 9 तारीख को ही क्यों जंग नहीं लड़ ली? 9 को ही आप लड़ लेना था। इब्ने साद तो तैयार था, एक रात की मोहलत क्यों ली? तो इमाम पाक की रूहानियत जवाब देती है कि आए उम्मते मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, यकीनन मैं 10वें दिन अगर मैं 9वीं तारीख को ही लड़ने के लिए खड़ा हो जाता, असबाब तो थे, वसाइल तो थे, क्योंकि हमारे तरकश तीर से भरे हुए थे, हमारी कमानों पे तीर चढ़े थे,
ہمارے نیزوں کی انیاں بڑی مضبوط تھی، ہمارے نیزے بڑے بھاری اور مضبوط تھے، ہماری تلواروں میں دھار تھی، ارے ہمارے پاس قوت والے بازو بھی تھے، ہمارے سینے میں جگر بھی مضبوط تھا، غرض کے ہمارے پاس ظاہری اسباب کی کمی نہیں تھی، بازوؤں میں قوت بھی تھی، جگر میں حوصلہ بھی تھا، تلوار میں دھار بھی تھی، ترکش میں تیر بھی تھے، کمان پہ تیر چڑھا بھی تھا، نیزے بلند بھی تھے، لیکن حسین نے ایک رات کی اس لیے مہلت لی کہ جب 10 تاریخ کو ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو جہاں ہماری تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہے، قوت والے بازو بھی ہیں، جگر والے حوصلے والے جگر بھی ہیں، تو وہیں پہ حسین کے ساتھ میں اس کی ایک رات کی عبادتوں کی بھی طاقت ہوگی، سجدوں کی بھی طاقت ہوگی، تلاوتوں کی طاقت ہوگی، ذکر الہی کی طاقت ہوگی، توبہ استغفار کی طاقت ہوگی، تب کہیں جا کے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دے گا، ایسی فتح دے گا کہ قیامت تک لوگ اس فتح کا چرچا کرتے رہیں۔ حسین نے مزاج دے دیا کہ اگر دنیا میں دشمنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو قوت بازو پہ نہ اترانا، کثیر تعداد پہ نہ اترانا، اسباب اور وسائل پر نہ اترانا، بلکہ تم جب دشمن کے مقابلے پہ اٹھو تو پیشانیوں میں سجدے کی چمک رکھو، زبان پہ ذکر الہی جاری رکھو، اس لیے کیونکہ ظاہری قوت یہ تو ایک وقت کے بعد دم توڑ دیتی ہے، لیکن جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حرام کاموں سے دور رہتا ہے، تو اس کی روحانی قوت اس قدر بڑھتی ہے، روحانی طاقت اتنی بڑھتی ہے کہ اگر جسم زخموں سے چور ہو کر نڈھال بھی ہو جائے تو روحانیت مقابلہ کرتی ہے، روحانیت دشمنوں کا مقابلہ کر کے انہیں پست کرتی ہے۔ بتائیے کتنا پیارا مزاج امام نے دیا۔ لیکن آج ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، ناموس رسالت میں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ہم نے کہا کہاں کرے گا؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ؟ کیا ایک دوسروں کو غیرت ہی دلاتے رہو گے کہ خود بھی کچھ کرو گے؟ ایک دوسرے کو تانے مارتے رہو گے کہ دیکھو فلاں جگہ ایسی گستاخی ہوگی، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف تیرا کام واٹس ایپ پہ میسج بھیج کر حق ادا کر دیا؟ کیا یہی تیرا کام تھا؟ فیس بک کے اوپر لکھ کے ڈال دیا فلاں جگہ ناموس رسالت پہ حملہ ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ویسا ہوا؟ سمجھ رہے آپ؟ اور اگر نہیں سمجھ رہے تو تھوڑا ذہن حاضر رکھ کے ابھی سمجھ جائیں گے۔ ناموس رسالت کیا ہے ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور یہ ہمارے نوجوان جوش میں آ کر بھڑکاؤ میسیجز پڑھ کے، بھڑکاؤ بیانات سن کے، بھڑکاؤ تقریریں سن کے گرم ہو گئے اور کہا نبی کے ناموس کے لیے سب قربان کر دیں۔ ہم نے کہا کب تک؟ 2 گھنٹے تک؟ جہاں ریلی سے واپس آیا سب بھول گئے۔ ارے تحفظ ناموس رسالت تو سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جو میرے آقا کو مردہ کہتے ہیں، جو میرے آقا کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جو اختیار کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے وہیں سے ناموس رسالت کا مشن شروع ہوتا ہے کہ جو میرے آقا کے کھلے گستاخ ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ یہاں سے ناموس رسالت کا کام شروع ہو۔ نعرے تو بہت لگاتے ہیں ناموس رسالت پہ جان دے دیں، لیکن کس حیثیت سے؟ ارے ناموس رسالت کی عظمت کیا ہے پہلے سمجھو نوجوانوں۔ مشن ناموس رسالت، اس کا قتل تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ داڑھی کٹانا کیا ناموس رسالت کی مشن کا قتل نہیں ہے؟ یہ نمازیں چھوڑنا ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ گالیاں بکنا ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ چوریاں کرنا ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ماں باپ کو ستانا ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ یہ شراب پینا ناموس رسالت کے خلاف نہیں ہے؟ ارے جب کوئی ایمان والا شراب پیتا ہے تو یہ بھی تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کہ میرے آقا نے کہا شراب سے دور رہو۔ ارے شراب سے دور رہنا گویا ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہے کہ نبی نے جو پیغام دیا اس پیغام پہ عمل کرو، اور مصطفیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔
یہی تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے آقا کہہ رہے نماز پڑھو، لیکن تم نے نماز چھوڑ کے ناموس رسالت کے خلاف خود بغاوت کی. داڑیاں کٹا کر ناموس رسالت کے خلاف خود آواز اٹھائی، گالیاں بک کر، بدنگاہی کر کے، اور بھی بیہودہ اور ناجائز کام کر کے. ناموس اسلام، ناموس رسالت قسم خدا کی مسلمان کے اچھے کردار میں پنہا. جس دن ہمارے کردار اچھے ہو گئے، جس دن ہم نبی کے طریقے پہ گامزن ہو گئے، اور جس دن قسم خدا کی ہم شریعت کے پاسبان اور شریعت پہ عمل کرنے والے ہو گئے، اس دن ناموس رسالت کے متعلق تقریریں نکی کرنا پڑے گا. ارے ہر گھر سے خود ایک محافظ نکلے گا ناموس رسالت کا، جسے نہ تقریر کی ضرورت پڑے گی، نہ میسج کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور پیغام کی ضرورت پڑے گی. وہ خود محسوس کرے گا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کہاں پہ کرنا ہے. ابھی تو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا ہے. ادھر بدعمالی اور نعرے ناموس رسالت کی. ہاں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے گردنیں کٹی ہیں اور کٹتی رہیں گی، جانے گئی ہیں، جاتی رہیں گی. لیکن تحفظ ناموس رسالت ہے کیا؟ پہلے اسے سمجھو. میدان کربلا میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہی امام حسین نے اپنی گردن کٹائی. لیکن یہاں سے ایک ذہن اور لے کے جاؤ کہ نوجوان جوش میں آ کے بہت نعرے لگاتے ہیں، ہمیں نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، نبی کی ناموس کی. ارے نبی کی ناموس کی حفاظت تو اللہ فرما رہا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ملائکہ اترتے ہیں. ہاں، ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، لیکن ناموس رسالت کی حفاظت اللہ کس سے لیتا ہے جانتے ہیں؟ ارے جو خود بے عمل ہے، شریعت سے دور ہے، سرکار کے گستاخوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، ان کی دعوتیں کھا رہا ہے، یہ کیا ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا؟ داڑیاں کٹا رہا ہے، لڑکیوں کو گھور رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، گندے خیالات ذہن میں لا رہا ہے، بیہودہ فلمیں موبائل میں دیکھ رہا ہے، یہ کیا ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا؟ جب اللہ اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت چاہتا ہے تو محمد ابن قاسم کو اٹھاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کو اٹھاتا ہے، نور الدین زنگی کو اٹھاتا ہے، موسیٰ بن نصیر کو اٹھاتا ہے، طارق ابن زیاد کو اٹھاتا ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے دنیا میں ایسی تاریخ رچی ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک نشان چھوڑ دیا کہ اے آنے والی نسلوں، غور سے سنو، اگر تمہیں ناموس رسالت کا سچا محافظ بننا ہے تو تمہیں صلاح الدین ایوبی کا کردار اختیار کرنا ہوگا، نور الدین زنگی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، محمد ابن قاسم کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، موسیٰ بن نصیر کا تقوی پیدا کرنا ہوگا. تب کہیں جا کے ناموس رسالت کا حق ادا ہوگا. ورنہ یہ نمازیں چھوڑنے والے، کھلکھلا کے ہنسنے والے، بیہودہ باتیں کرنے والے، چوراہوں پہ جمع ہو کے اس کی برائی کرنے والے نہیں. اللہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے. اور یہ مت سوچے کہ اللہ بھیڑ کو چنتا ہے، اللہ ایک کو چن لے اسی سے حفاظت دیتا ہے. ہاں، دعا کرو کہ مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے دین کی حفاظت کر سکیں، ہمیں اس لائق بنا کہ تیرے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم قربانی دے سکیں. ہم میں جذبہ حفاظت ناموس رسالت پیدا فرما، جذبہ حفاظت ناموس اسلام پیدا فرما. ہمیں اپنے آقاؤں کے نقش قدم پہ چلا. دعا کرو گے تو کام بنے گا، کیونکہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ چاہیے، نگاہوں میں حیا اور غیرت چاہیے، ذہن میں پاکیزگی چاہیے اور دل میں ہمت چاہیے. جن کے ذہن گندے ہو وہ کبھی سرکار کی سنتوں کی اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا. جس کی نگاہیں گندی ہو وہ کبھی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتا. جس کے ذہن گندے ہو وہ کبھی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتا. پہلے اپنے ذہنوں کو پاک کرو، نگاہوں کو پاک کرو، طبیعت کو پاک کرو، سوچ کو پاک کرو اور دل کو مضبوط کرو. پھر دیکھو اللہ آپ سے کیسا کام لیتا ہے. اللہ کام لیتا ہے، کسی سے بھی لے لیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ انہی میں سے کوئی بچہ اٹھے اور دین کا بہت بڑا کام کرے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں کہ مولا ہم نکمے ہیں، بیکار ہیں، ہمیں تو کام کا بنا دے. ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن کچھ حیثیت دے کہ تو ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دے.
یہ دعا آپ کرتے رہیں، رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے آقاؤں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر میدان کربلا میں کھڑے رہے اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے، یہاں تک کہ گردن کٹ گئی، پیچھے نہیں ہٹی، نہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، بلکہ ہمت اور جواں مردی سے آپ نے مقابلہ کیا۔ کل انشاءاللہ میدان کربلا کے جو واقعات ہیں تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل کا آخری دن ہے، لہذا اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اور کل چونکہ عاشورے کا دن ہے، اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ بڑے بڑے حادثے واقعات جو شروع سے لے کر اب تک ہوئے ہیں وہ یوم عاشورہ میں ہوئے۔ عاشورہ ہے نا، عاشورہ یعنی 10واں دن ہے نا، یعنی کہنا چاہیے کہ جو 10 دن گزرنے کے بعد ہے نا، اور پھر محرم کی 10 تاریخ کو جو دن آتا ہے اسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے اللہ نے نجات دی تھی، یعنی گلزار بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم چیر کر اسی تاریخ میں نکلے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہوئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی، سب یہ تاریخ میں ہوا تھا۔ اور پھر واقع کربلا بھی اسی تاریخ میں ہوا۔ اور ایک سب سے بڑا واقعہ جو عاشورے کے دن ہوگا وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قیامت۔ قیامت بھی عاشورے کے دن ہی آئے گی، محرم کی 10 تاریخ کو جمعے کا دن ہو، قیامت اسی دن آئے گی۔ لیکن قیامت ایمان والوں پہ نہیں آئے گی، مشرکوں پر آئے گی، جن کے دل میں بھی رائی کے دانے برابر ایمان ہے۔ اللہ ایسی ہوا چلائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی ہوا، اور اس ہوا سے سب کی روح قبض ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ اب زمین پر کون بچے گا؟ صرف مشرک کفار۔ اور قیامت کو کتنے دن باقی رہیں گے؟ 40 سال۔ نہ کوئی پیدا ہوگا نہ کوئی مرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پیدا بھی نہیں ہوگا، مرے گا بھی نہیں۔ مرے گا نہیں مطلب ابھی 1 چمچ زہر کھا لے تو مر جائے، اس وقت 2 کلو بھی کھائے گا تو نہیں مرے گا۔ دیکھتی ہوئی آگ میں کود جائے تو نہیں مرے گا۔ تو گویا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت نہ کوئی 40 سال سے کم کرے، سب کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ رہے۔ حالات اتنے خراب ہوں گے، اتنے بھیانک، موت آئے گی، انہیں موت نہیں آئے گی، تمنا کرے گا مرنے جائے گا لیکن مرے گا نہیں، دریا میں کودے گا دریا پھینک دے گا، موت نہیں آئے گی کسی، نہ کوئی پیدا ہوگا۔ آقا فرماتے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لا یقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل یقول یا لیتنی مکانہ۔ ایک آدمی جب کسی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوں۔ اتنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو جو قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اور اسی قیامت کے تعلق سے ہم سے کہا گیا کہ تیاری کرو۔ پہلی قیامت تو موت ہے، دوسری قیامت قبر ہے، اور تیسری قیامت حشر ہے۔ تو سب سے پہلے جو پہلی قیامت ہے موت، مرنا ہے کہ نہیں؟ سب کو مرنا ہے نا؟ اچھا لوگ بڑی سستی سے منڈی ہلاتے ہیں، مرنا تو سبھی کو، بھئی آپ مانو نہ مانو، موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کچھ لوگوں کو مرنے کے نام سے بڑی چڑ بھی آتی ہے، جبکہ آقا فرماتے ہیں دن میں کم سے کم 100 مرتبہ موت کو یاد کرو، کیونکہ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کسی جو ضعیف ہے ہمارے بزرگ، ان سے کوئی ارے چچا بس کرو نا، کوئی بولی دے، ارے تو ہی جا، تو ہی، وہ چڑھ جاتے ایک دم موت کے نام سے۔ جبکہ موت کو یاد کرنا یہ تو عبادت ہے۔ آقا فرما رہے موت کو یاد کرنے پر ثواب بھی ہے، اور ایسا ثواب کہ جو موت کو یاد کرتا ہے قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ موت کی یاد لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت کی یاد خواہشوں کو مٹا دیتی ہے، موت کی یاد ہے نا نیکی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ موت کی یاد۔ ایک بادشاہ تھا، سننا چاہیں گے؟ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ سنا کہ جنگل میں ایک درویش رہتا ہے، ایک فقیر، ایک اللہ والا،
اس کے پاس نہ جانے کیا نسخہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کو پیس کے وہ گولی بناتا ہے، اور ایسی پاورفل گولی کہ اگر ایک ٹیبلٹ کھا لے تو بریک فاسٹ کی ضرورت نہیں، دوسری کھا لے تو لنچ کی ضرورت نہیں، تیسری کھا لے تو ڈنر کی ضرورت نہیں، یعنی ایک گولی کھا لے تو بھوک مٹ جائے۔ بادشاہ نے کہا بھائی بہت اچھا نسخہ ہے، کہا کہ ایک کام کرو وہ نسخہ ہم لے لوں تاکہ کھیتی باڑی کمانا دمانا اس سے نجات مل جائے، جڑی بوٹی اگائیں گے اور وہی گولی بنا کے کھائیں گے، کیونکہ نہ کمزوری آتی ہے نہ نقاہت آتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ تو گیا بادشاہ اس درویش کے پاس، کہا حضور میں نے سنا آپ کے پاس ایک گولی ہے، کہاں کیسے بھوک مٹتی ہے کہاں؟ تو کہا ٹھیک ہے یہ گولی آپ مجھے دیجئے، پہلے میں آزماؤں گا۔ کہا یہ لو، لیکن دن میں ایک ہی کھانا۔ کہا آپ کتنی کھاتے ہیں؟ تو کہا کہ میں دن میں 3 کھاتا ہوں، صبح ناشتے کے ٹائم، دوپہر میں، رات میں۔ کہا مجھے ایک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ دن میں ایک ہی کھانا ورنہ، تو وہ گیا اور ایک ہی کھایا، لیکن جیسی کھایا تو اس کی ہیٹ اور حدت اور گرمی برداشت نہیں کر سکا، لوز موشن لگ گئے، قے چالو ہو گئی، برداشت نہیں کر پایا۔ کہا حضرات لگتا ہے آپ نے مجھے کوئی اور گولی دی۔ کہا نہیں وہی گولی دی ہے۔ اس کے سامنے نکال کے آپ نے کھائی۔ کہا پھر کیا بات ہے آپ دن میں 3 کھاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، میں نے ایک کھایا طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب۔ کہا کہ اب تیری بھی حالت خراب نہیں ہوگی، یہ 3 گولی لے لے، یہ صبح دوپہر شام کھانا، لیکن یاد رکھ کہ تو ہفتے کے 7 دنوں میں سے بس نپٹنے والا کسی کو۔ وہ تو گھبرا گیا سن کر، کہ ایک اللہ والے نے کہہ دیا، گھر آ گیا، دیکھا کون سا دن تھا، پتہ چلا منگل تھا۔ اب دن گننا شروع کیا، 3 گولی کھا رہا ہے لیکن جان ایسی سوکھی ہوئی ہے، گھبراہٹ ایسی، رات کی نیند غائب، دن کا چین غائب۔ کب منگل کے دن کہا کہ ہفتے میں سے ایک دن میں کسی ایک دن نکل جائے گا۔ اب سوچ رہا ہے کہ کہیں بدھ کو نہ چلے جاؤں، کہ جمعرات کو نہ نکل جاؤں، جمعے کو نہ ختم ہو جاؤں، لیکن ایک ایک دن گزر گئے، آخر میں منگل آ گیا۔ اور منگل آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بڑا خوش، کہا کہ یار یہ کیسا اللہ والے بھی ہے اور اتنا بڑا جھوٹ بھی کہہ دیا۔ گیا، کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ہفتے کے 7 دن میں سے کسی ایک دن نکل لے گا، تیری موت آ جائے گی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کہتے پہلے یہ بتا تو نے گولی کتنی کھائی؟ کہا کہ دن میں 3، صبح دوپہر شام کچھ ہوا؟ پیٹ میں گرمی کا احساس یا طبیعت بگڑی؟ کا نہیں۔ کہ یہی تو راز ہے کہ تیرے اوپر موت کا ایسا خوف طاری تھا کہ کوئی اور تکلیف تیرے اوپر مسلط نہ ہو سکی، کوئی اور پریشانی تیرے اوپر حاوی نہ ہوئی۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور غم میں نہیں رہتا، کسی اور تکلیف میں نہیں رہتا، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھ پہلے تو نے ایک گولی کھایا، برداشت نہ کر سکا، اب 3 گولی کھایا، لیکن تیرے دماغ میں کھوپڑی میں موت سمائی ہوئی تھی، اب جاتا کہ تب جاتا۔ تو گولی کی حدت اور نقصان کا تجھے خیال ہی نہیں رہا۔ یہ ہے موت کہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ اور سن، میں نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک دن میں جائے گا۔ ہفتے میں 7 ہی دن ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کہا تھا اسی ہفتے جائے گا۔ جائے گا جب بھی جائے گا، لیکن ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہی جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ جب موت آئے گی تب جائے گا۔ لیکن دیکھو موت کی دہشت نے اس کی تکلیفوں کو دور کیا کہ نہیں؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہے اور گناہوں سے وہ دور ہونے لگتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ بہترین واز موت کا واز ہے۔ اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بھی نقل کیا۔ بہترین تقریر موت کی تقریر ہے کہ جب بھی تقریر کرو، واز کرو یا تم آپس میں بیٹھو بات کرو تو موت کی بات ضرور کر لیا کرو، تاکہ موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ کل عاشورے کا دن ہے، لہذا اس دن کا احترام کرے، خوب کھلانے پلانے میں وسعت کرے، کیونکہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر کھلانے میں وسعت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے، سمجھے؟ اور صدقہ خیرات کرے، نہائے، غسل کرے، کیونکہ جو عاشورے کے دن غسل کرتا ہے سال بھر بیماریوں سے محفوظ ہے۔ آنکھوں میں سرما لگائے، جو عاشورے کے دن سرما لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں سال بھر تمام امراض سے، بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں، سمجھے؟ اور صبح 2 رکعت نماز پڑھے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، عاشورے کی 2 رکعت نماز پڑھے زوال سے پہلے،
اور اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھ لیں، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ ہر سال الحمدللہ اس فقیر کی مسجد میں، محل میں نورانی مسجد جہاں یہ فقیر امامت کرتا ہے، تو صبح 10 بجے عاشوری کی نماز بھی ہوتی ہے۔ نماز جماعت سے نہیں ہوتی، انفرادی، سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے، کیونکہ اجتماعی دعا کی بھی کئی برکتیں ہیں۔ دعا کرنے والی کی زبان میں تاثیر نہ ہو، لیکن مجمع میں سے کسی ایک کا بھی آمین قبول ہو جائے تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس لیے ہم اجتماعی دعا کا اہتمام رکھتے ہیں۔ تو کل 10 بجے نورانی مسجد محل میں آپ تشریف لائیں، اور 10 بجے نماز ہوگی، انشاءاللہ اپنی اپنی نماز لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں عاشوری کی دعائیں پڑھی جائے گی اجتماعی طور پہ، اور کچھ ذکر و اذکار ہوگا، اور پھر عالم اسلام کی خیر و عافیت کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ چٹھی ہے نا، لگتا ہے لوگ جاتے ہیں، اس میں شکایت کی گئی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ ماتم دیکھنے جاتے ہیں۔ ماتم یہ خود جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی ناجائز کام کو دیکھنے والا گویا اتنا ہی گناہگار ہے جتنا وہ کام کرنے والا۔ جیسے آپ جوا کھیل تو نہیں رہے لیکن کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا وہ کھیلنے والے کو ملے گا، سمجھے؟ تو اسلام میں اہل سنت والجماعت میں نہ ماتم ہے نا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جو ماتم نہیں کرتا معاذ اللہ وہ یزید ہے، تو جواب میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم تو اس کا کرے لوگ جو مر گیا، امام حسین تو زندہ ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اگرچہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہ سکو۔ جب حسین زندہ ہے تو ہم ماتم کیوں کریں؟ اور ایسی یہ تعزیہ داری جو مروجہ ہے، بنانا، گھمانا، باجے بجانا، کل میں بتاؤں گا باجے تو یزید نے بجائے تھے۔ یہ جو باجے ہیں نا، دمشق میں یزید نے دمشق کو سجانے کا بھی حکم دیا اور باجے بجانے کا بھی حکم دیا۔ تو باجے امام حسین کی شہادت پر امام کے اہل بیت کے دشمنوں نے بجائے تھے، لیکن یہاں تو اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے بجا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی بخاری کی روایت دیگر حدیث میں ہے کہ باجے وغیرہ یہ مطلق ناجائز، کسی بھی موقع پہ کبھی بھی نہیں بجا سکتے، لہذا ان چیزوں سے بچیں گے۔ ارے بولیے انشاءاللہ کل کا دن برکت والا ہے، تعزیہ داری، سواریاں، باجے، ماتم یہ دیکھنے نہ جائیں، بلکہ ذکر و اذکار کرے، گناہوں سے معافی مانگے، عبادت کرے۔ کل جمعے کا بھی دن ہے، ڈبل برکتیں ہے نا، کیونکہ جمعہ یوم الجمعہ سید الایام، جمعے کا دن ہفتے کی عید ہے، اور پھر یوم عاشورہ بھی ہے، دونوں برکتیں انشاءاللہ کل آپ کو ملے گی۔ اللہ ان مبارک دنوں کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔